U2 واقعہ جب 1960 میں سوویت یونین نے پشاور پر ایٹمی حملے کی دھمکی دی۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ U2 واقعہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ U2 ایک امریکی جاسوسی طیارہ تھا جو پشاور سے پرواز بھرتا تھا اور آگے جا کے سوویت یونین کی دفاعی پوزیشنوں کی خفیہ تصاویر اتارا کرتا تھا۔ مئی 1960 میں اسی طرح ایک پرواز کے دوران یہ طیارہ روسی میزائل سے ہٹ ہوا اور اس کا پائلٹ زندہ گرفتار ہوا۔ پائلٹ نے اقرار کیا کہ اس کی پرواز پشاور سے اڑان بھرتی تھی اور اس طرح روسی قیادت نہ صرف امریکہ پہ برہم ہوئی بلکہ وہ آگے جا کے پاکستان سے بھی شدید ناراض ہوئی۔ پاکستانی حکمرانوں سے کہا ڈونٹ پلے وتھ فائر جینٹلمین۔ اس واقعے کے تفصیلاً سمجھنے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ ہم اس میں استعمال ہونے والی ٹرمینالوجیز کو سیکھ لیں۔ پہلے U2 کی بات کرتے ہیں۔ U2 سے مراد یوٹیلیٹی 2 ایک طیارہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے U1 اور U3 کے نام سے طیارے بنائے تھے۔ U کا مخفف یوٹیلیٹی سے مطلب کہ ایک عام استعمال والا طیارہ ہے، لیکن یہ نام اس کو دھوکہ دہی کے لیے دیا گیا تھا اگرچہ یہ ایک جاسوسی طیارہ تھا۔ 1950 کی دہائی میں جب سیٹلائٹ اور میزائل ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو امریکہ نے کوشش کی کہ وہ سوویت یونین کے دفاعی امور کی نگرانی کرے۔ اس لیے CIA نے لاک ہیڈ کمپنی کو ایک ایسے جہاز بنانے کی آفر دی کہ وہ ایک ایسا جہاز بنا دے جو 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرے اور جو لمبی اڑان بھرنے کی قابلیت رکھے۔ U2 کو ڈریگن لیڈی کا لقب دیا گیا۔ یہ جہاز 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کے قابل تھا اور یہ اونچائی تقریباً 21 کلومیٹر سے زیادہ بنی۔ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 5,000 کلومیٹر لمبی اور 6.5 گھنٹے سے زیادہ مسلسل پرواز کرنے والے جہاز کے بارے میں خیال تھا کہ اس کو مار گرانا ناممکن ہے۔ اتنی اونچی پرواز اور تیز رفتار کے باعث یہ خیال امریکیوں کے ہاں عام تھا کہ اس وقت کا کوئی ریڈار اس کا سراغ لگا نہ سکے گا، نہ کوئی میزائل یا جہاز اس تک پہنچ پائے گا، کیونکہ امریکیوں کا خیال تھا کہ اس وقت روسی جہاز میگ صرف 45,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا تھا اور روس کے پاس ریڈار 65,000 فٹ کی نگرانی کے قابل تھا۔ یہ ریڈار بھی امریکہ نے سوویت یونین کو دوسری جنگ عظیم کے دوران دیا تھا جب روس، امریکہ اور برطانیہ ہٹلر کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں برسر پیکار تھے۔ جس طرح پہلی بھی کہا گیا کہ اس جہاز کے نام میں U2 اس لیے تھا کہ تاکہ دشمن کو جہاز کے پروجیکٹ کے بارے میں غلط فہمی میں رکھا جا سکے کہ یہ کوئی جاسوسی طیارہ نہیں ہے بلکہ عام فائدے والا جہاز ہے۔ اس سے پہلے U1 اور U3 کے نام سے جہاز موجود تھے، اس لیے اسے U2 کا نام دیا گیا۔ امریکیوں کی خوش فہمی تھی اور یہ جہاز بلا جھجک کے سوویت یونین پہ پرواز کرتا تھا اور وہاں اپنی جاسوسی کے مشن مکمل کرتا تھا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سوویت یونین کا قیام 1922 میں عمل میں لایا گیا۔ اس سے پہلے 1917 میں رشین امپائر میں ولادیمیر ایلیچ لینن کی زیر قیادت ایک کمیونسٹ انقلاب آیا تھا جس نے روسی سلطنت کو اس میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کو سوویت رشیا کہنے لگے 1917 سے، لیکن 1922 میں اس کو سوویت یونین کا نام دیا گیا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد سوویت یونین میں کل 15 ریاستیں شامل تھی، اگرچہ اس میں سب سے بڑی ریاست اور طاقتور ریاست روس کی تھی۔ ماسکو نہ صرف سوویت یونین کا کیپٹل تھا بلکہ یہ روس کا بھی کیپٹل شہر تھا۔ سوویت یونین کی آئیڈیالوجیکل فلسفی کمیونزم پہ مبنی تھی اور امریکہ اور برطانیہ وہ اس فلسفی سے خوفزدہ تھے۔ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح سوویت یونین کو یا اس کی فلسفی کو یا اس کی طاقت کو جو کنٹین کیا جائے اور اسے دیگر ممالک میں پھیلنے سے روک دیا جائے۔ سوویت یونین دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر کر سامنے آیا اور 1945 سے آگے جا کر امریکہ اور سوویت یونین دنیا کے دو سپر پاور رہے ہیں۔ سوویت اتحاد کا خاتمہ 1991 میں۔ اس کے بعد ہم سرد جنگ کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ سرد جنگ یا کولڈ وار جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین فاتح کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے تو ان ممالک کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ اس دوران ایشیا اور افریقہ کے بیشتر ممالک نے یورپی استعماریت سے آزادی حاصل کی اور ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی برطانیہ اور دوسری طرف روس اور اس کے اتحادی ممالک شامل
تھے، اور دونوں اتحادیوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ دنیا کے ممالک پر اپنا اثر رسوخ قائم کر سکے۔ اس اثر رسوخ کے قائم کرنے کی تگ و دو کو سرد جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سرد جنگ 1980 کی دہائی کے آخر تک رہتی ہے، جب سوویت یونین کی طاقت کمزور ہوئی اور چند سال بعد اس کا مکمل خاتمہ ہوا۔ اس سرد جنگ کے دوران ابتدائی سالوں میں پاکستان کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اگست 1947 میں پاکستان جب قائم ہوا، اس کے جو حکمران اور قائدین تھے ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ ہندوستان کسی بھی وقت پاکستان کی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا پاکستان کی کمزور معیشت اور پاکستان کو فوجی لحاظ سے طاقتور بنانے کے لیے ان کو کسی بیرونی سہارے کی ضرورت تھی، لہٰذا پاکستان کے قائدین نے اس مقصد کے لیے امریکہ کا چناؤ کیا اور پاکستان امریکی کیمپ میں شامل ہوا، اس آس پہ شامل ہوا کہ ایک طرف پاکستان کو مالی امداد ملے گی، دوسری طرف فوجی امداد ملے گی جو وہ ہندوستان سے اپنی حفاظت یقینی بنا سکیں گے۔ نقشے کو دیکھ کر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے اپنے قریبی پڑوسی ملک سوویت یونین کی بجائے کیوں امریکہ سے اتحاد کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر سوال صرف پاکستان کی بقا کا تھا تو پاکستان سوویت یونین کے بلاک میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ اس کی کئی توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں میں ایک دو کا ذکر کروں۔ ایک تو پاکستان کے قائدین مغربی تعلیم یافتہ تھے اور ان کے لیے مغربی لبرل فلسفی جو تھی وہ زیادہ پسند تھی۔ دوسری طرف امریکہ سے دوستی کے لیے ہمیں برطانیہ کی رہنمائی بھی دستیاب ہوئی، اور برطانیہ نے پاکستان اور امریکہ کے ابتدائی تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یوں پاکستان 1950 کی دہائی میں مکمل طور سے امریکی بلاک میں شامل ہوا، اور 1950 سے 1960 کے عرصے کے دوران پاکستان نے امریکہ سے کئی دفاعی معاہدے کیے۔ اس میں سب سے اہم C2 اور سینٹو ہیں، اس کے علاوہ اس سے پہلے اور 1959 میں بھی دفاعی معاہدے ہوئے۔ پاکستان نے امریکہ کو باور کرایا کہ پاکستان کے خصوصی محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کمیونزم کو روک سکتا ہے۔ کمیونزم کا پھیلاؤ جو امریکہ یا برطانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمیونزم کا پھیلاؤ پاکستان کے راستے ہندوستان جیسے بڑے ملک اور دیگر ممالک تک پھیل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت امریکہ نے ریکگنائز کی، اور جب 1949 میں چائنا کے اندر بھی کمیونسٹ انقلاب آیا تو اب امریکہ پاکستان کی طرف خصوصی طور سے متوجہ ہوا۔ نقشہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی محل وقوع سوویت یونین کے سامنے ایک چیک پوسٹ جیسی ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے دفاعی معاہدے کیے، اور ایک معاہدے کے تحت انہوں نے پشاور کے قریب بڑابیر کے مقام پر ایک ایئر فیسلٹی قائم کرنے کی ان کو اجازت دی۔ ان وجوہات کی وجہ سے پاکستان سوویت یونین کے گڈ بکس میں نہیں رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ 1957 میں انہوں نے پہلی مرتبہ کشمیر کی قرارداد جو ویٹو کر دی۔ امریکہ کی دوستی میں پاکستان تو کشمیر حاصل نہ کر سکا، لیکن سوویت یونین کی دشمنی کشمیر کے عوام کو خود اختیاریت کا حق دینے کا پاکستانی خواب وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ U2 بڑابیر سے پرواز برتا اور یہاں سے سوویت یونین کے اوپر گزر کر اپنی جاسوسی کی تصاویر لیتا، وہاں جا کے ناروے میں اترتا، ناروے سے واپس ترکی میں آتا، اور ترکی سے پھر پشاور پہنچتا، اور پشاور سے یہ پرواز جاری رہی۔ کیونکہ 1960 میں ابھی میزائل ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اس لیے جاسوسی طیاروں کی پرواز ہی امریکہ کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ روس یا سوویت یونین کی فوجی طاقت کا درست اندازہ لگا سکے۔ یہ پروازیں جاری تھی، اور دوسری طرف سوویت یونین کے سائنٹسٹ اور فوج اس جہاز کو مار گرانے کی تدابیر ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر کار 1 مئی 1960 کو جو پرواز ہوئی، اور یہ اس U2 کی آخری پرواز ثابت ہوئی، کیونکہ یہ پرواز U2 کے لیے ایک طرف سے بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس پرواز میں پہلی مرتبہ اس نے پورے سوویت یونین کے اوپر سے گزرتے ہوئے اہم مقامات کی تصاویر لینا تھی۔ دوسری طرف 1 مئی یا 1 مئی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ سوویت یونین ایک مزدور ریاست تھی، اور 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن کے طور سے منایا جاتا ہے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ سوویت یونین میں عام تعطیل کی وجہ سے وہ اس طیارے کی فضا میں موجودگی کو معلوم نہیں کر پائیں، لیکن امریکیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، اور جب ان کا جہاز سوویت حدود میں داخل ہو رہا تھا تو ان کے ریڈارز نے ایک انہونی پرواز بہت جلد انہوں نے محسوس کی۔ جب U2 طیارہ روسی حدود میں داخل تھا تو سوویت یونین نے اپنے طیارے فضا میں بھیج دیے، اور ساتھ میں زمین سے فضا تک مار کرنے والے کئی میزائل بھی فائر کیے۔ امریکیوں کے خیال کے برعکس ایک میزائل اس نے U2 کو ہٹ کیا، اور U2 طیارہ زمین پر گر گیا۔ اسی طرح ایک اور میزائل نے
अपने रूसी तैयारे को भी हिट कर डाला। इस तैयारे के पायलट के पास ये ऑप्शन था कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता और तैयारे को हवा ही में तबाह करता, लेकिन पायलट ने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं की और तैयारे को भी हवा में तबाह नहीं किया। पायलट पैराशूट के ज़रिए नीचे उतरा जहां सोवियत अफवाज उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार खड़ी थी। तैयारे का मलबा भी रूसियों के हाथ लगा और उसमें कैमरा और उस कैमरे के अंदर तस्वीर महफूज थी। चंद दिन बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि उसका एक मौसमियाती तैयारा जो रूटीन की परवाज पे था वो कहीं खो गया है और शायद लापता तैयारा और उसका पायलट भी हलाक हो चुका है। सोवियत यूनियन ने अपनी इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल की और जब अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, तैयारा हमने मार गिराया है और पायलट हमारे पास जिंदा जो गिरफ्तार है। इससे अमेरिका की वो गलतफहमी दूर हुई कि सोवियत यूनियन की जो रडार है उसकी रेंज 65,000 से ज़्यादा नहीं है या उसकी जो मिसाइल की हिट है वो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस U-2 तैयारी को गिराया। इसके 2 साल बाद इसी तरह एक और U-2 तैयारा सोवियत यूनियन ने क्यूबा के ऊपर भी गिरा दिया। गिरफ्तार पायलट पर मुकदमा चलाया गया और उसने इकरार किया कि उसकी परवाज़ पेशावर से होती थी और ये खालिसतन एक जासूसी परवाज़ थी। पायलट को तो 10 साल कैद की सज़ा हुई, लेकिन इसके साथ सोवियत हुक्मरान और कायदीन पाकिस्तान पे काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर वो अमरीकियों की हिमायत से बाज ना आया तो इसके नताइज उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान अयूब खान को जब ये इस बात की इत्ला मिली तो उसने बड़े उससे कहा कि सो व्हाट, लेकिन बहुत जल्द उसको एहसास हुआ कि ये मामला बड़ा संजीदा है, तो उसने हुक्म दिया कि तहकीकात की जाएँ कि आया U-2 की परवाज़ वाकई बड़बेर जो पेशावर से 8 या 10 किलोमीटर के फासले पर है, आया इस जहाज़ की परवाज़ वाकई बड़बेर से हुआ करती थी या कोई और मामला है। पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हुए और रूस ने इस वाक़े को नरमी का सलूक किया। U-2 वाक़े के नताइज तो हमने पढ़ लिए कि वक्ती तौर से पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी धमकी मिली, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात बहाल हुए और आने वाले साल जो हैं ये पाकिस्तान और सोवियत यूनियन की बेहतर ताल्लुकात अहम साल गिने जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात जो पहले से ख़राब थे, मज़ीद उसमें जो है तेज़ी आ गई और सिफारती ताल्लुकात ख़राब हुए। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि इस जहाज़ के पायलट का क्या बना, तो इस जहाज़ के पायलट फ्रांसिस गेरी पार्स पे मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे के तहत उसको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जहाज़ क्रैश होते वक्त अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करने और जहाज़ को मुकम्मल तबाह ना करने और रूसी अदालत में अपने जुर्म का एतराफ़ करने पर अमेरिका के प्रेस ने गेरी पार्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तकरीबन 2 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले के तहत गेरी पार्स को अमेरिका के हवाले किया गया। अमेरिका पहुंचकर गेरी पार्स को सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा और अमेरिकी हुक्काम ने उनका एक ट्रायल किया, लेकिन तमाम इल्ज़ामात से वो बरी करार दिए गए और इसके साथ उनकी तनख्वाह भी बहाल कर दी गई। लेकिन 1970 में एक किताब लिखने पर लॉकहीड कंपनी, जिसके वो मुलाजिम थे, इस कंपनी ने उनको मुलाजिमत से निकाल दिया। इसके बाद पावर्स प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा और 1977 में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पावर्स की मौत वाक़या हुई। U-2 वाक़े और U-2 के पायलट पर कई शाहकार फिल्में भी बनी हैं। तारीख में बाज़ हकीकी वाक़यात बिल्कुल ख़याली क़िस्सों जैसे लगते हैं और इसमें एक वाक़या U-2 का भी है। बहरहाल ये हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है जिस पे उमूमन बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। मीडिया में, टेक्स्ट बुक्स में इसको याद नहीं किया जाता, लिहाजा इस वीडियो में हमने इस पर गुफ्तगू की। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।